إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ درس میں ہم نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں جانکاری حاصل کی کہ ایمان پر نیکی اور گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اور گمراہ فرقوں کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ایک نیا مسئلہ ہم پڑھنا شروع کریں گے، جسے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ مسئلہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ کیا اس مسئلے کو عقیدے کی کتاب میں بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے؟ دراصل جب اس دنیا میں فتنوں کا ظہور ہوا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے قتل کر ڈالا، تو اس کے بعد صحابہ اکرام کے متعلق تین قسم کے لوگ ظاہر ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا، انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کیا اور ان کے حق میں حد درجہ غلو سے اور مبالغے سے کام لیا، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیا اور کہنے لگے کہ علی ہی الہ ہے، معبود ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو سخت سے سخت ان کے لیے سزا تجویز کی، جب کسی طرح یہ نہیں مانے تو ان کو سب کو زندہ جلا ڈالا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان تمام باطل عقیدہ والوں کو، جنہوں نے انہیں اللہ رب العالمین کے درجے پر فائز کرنا چاہا تھا اور کسی صورت میں اپنے اس باطل عقیدے سے توبہ کرنے والے نہیں تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کو زندہ جلا ڈالا تھا، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو ایک گروہ اس طرح کا ظاہر ہوا۔ دوسرا گروہ، یہ گروہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کے درجے پر فائز کر رہا تھا،
ان کا دوسرے صحابہ کرام کے تعلق سے نظریہ کیا تھا کہ یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. چنانچہ عمومی طور پر یہ صحابہ کرام سے بغض، نفرت، یہاں تک کہ ان کی تکفیر کیا کرتے تھے، سوائے چند لوگوں کے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. بس آل بیت میں سے چند لوگ تھے جن کو یہ کافر نہیں کہتے تھے، باقی تمام لوگوں کو، تمام صحابہ کرام پر یہ کفر کے فتوے لگاتے تھے. دوسرا گروہ اسی کے بالمقابل ایک ظاہر ہوا. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کو گالی گلوچ کرنا شروع کیا، سب و شتم کرنا شروع کیا. اس جماعت کو نواصب کہا جاتا ہے، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کو سب و شتم کرنا شروع کیا. بالکل پہلے گمراہ فرقے کے بالمقابل یہ دوسری انتہا ہے. وہ ایک انتہا ہے اور یہ دوسری انتہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کے تعلق سے کیا کیا جائے، بد زبانی کی جائے، زبان درازی کیا جائے، ان کو سب و شتم کیا جائے اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے. ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت تھے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ان دونوں کے درمیان تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے، وہی مقام و مرتبہ ان کو دیتے تھے. چنانچہ یہ لوگ ان فتنوں کے اندر شامل بھی نہیں ہوئے، اکثر و بیشتر نیوٹرل رہے. تو ایسے زمانے میں خصوصی طور پر جب ان کے درمیان آپس میں اختلافات ظاہر ہوئے، مختلف طرح کے نظریات رکھنے والے صحابہ اکرام کے متعلق ظاہر ہوئے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا چرچا ہو مجلسوں کے اندر تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو تم کنٹرول میں رکھنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی رہنمائی ہے کہ مستقبل میں یہ فتنہ ظاہر ہونے والا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، صحابہ اکرام کو سب و شتم کریں گے، انہیں ہدف تنقید کا ایک آلہ بنائیں گے. ایسے موقع پر جب صحابہ اکرام کا مجلسوں کے اندر چرچا ہو رہا ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا. جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا، انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کر لی، اور جنہوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا ان کی دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی. عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ جو انتہائی انصاف پسند خلیفہ گزرے ہیں، جن کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، ان سے سوال کیا گیا صحابہ اکرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کے تعلق سے آپ کا موقف کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے. تو بہت پیارا سا جواب انہوں نے دیا تھا، اور اس جواب میں تمام لوگوں کے لیے نصیحت موجود ہے، عبرت موجود ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے خون سے اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھ کو محفوظ رکھا ہے. ان کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئی تھی میں اس میں شامل نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھ کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ اپنی زبان کو گندی کروں اور خون آلودہ کروں. لہذا اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے ان صحابہ اکرام کے خون سے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان بھی ہم گندی نہ کریں.
اور اپنی آخرت کو برباد نہ کر ڈالیں۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہی سلف صالحین کا منہج ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئی، مشاجرات ہوئی، جنگیں ہوئی، ان کے تعلق سے ہمیں اپنی زبان خاموش رکھنی ہے، اپنا دل صاف رکھنا ہے۔ یہی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یہی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس مسئلے کی شروعات اسی عقیدے سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اور اپنی زبان کو صحابہ کرام کے متعلق کیا کرتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں۔ كما وصفهم الله عز وجل في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے۔ یہ سورۃ الحشر کی 10ویں نمبر آیت ہے، اس دعا کو یاد کر لیں اور جب موقع ملے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کو تعلیم دی ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے مہاجرین کا اور انصار کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے 7ویں آیت، 8ویں آیت، 9ویں آیت میں مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا، اور 10ویں آیت میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، کہ جو لوگ ان مہاجرین اور انصار کے بعد دنیا میں آئے، اور اس میں سب لوگ شامل ہیں، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے جتنے مؤمنین ہیں سب شامل ہیں۔ ان کا شعار کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ یقولون ربنا اغفر لنا، یہ دعا کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے، ربنا اغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی، ہم سے پہلے جو ایمان لائے، یعنی صحابہ اکرام مہاجرین و انصار جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں ایمان لانے میں، اللہ تو انہیں بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان مؤمنوں کے حق میں ہمارے دل میں ذرہ برابر کوئی غل نہ ہو۔ غل یعنی حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کراہیت نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو۔ تو یہ مؤمنوں کا شعار ہوگا کہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا، اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ان صحابہ اکرام کے تعلق سے استغفار کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ استغفار نہ کر کے ان صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان درازی کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم تھا، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین عالم الغیب، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو جب یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی اللہ کے رسول پر، تو اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ ان صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں جنگیں ہوں گی، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ سب جو واقعات بعد میں ظاہر ہوئے اللہ کو پہلے سے علم تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ان کے تعلق سے تم استغفار کرو، ان کے تعلق سے بس استغفار کا حکم دیا، اور کوئی دوسرا آپشن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے تعلق سے کیا ہے؟ فرمان ہے کہ ان صحابہ اکرام کے متعلق ہم کیا کریں؟ استغفار کیا کریں۔ ان کے درمیان آپس میں اختلافات جو ہوئے انہیں اپنی
بحث کا موضوع نہ بنائے، اپنی گفتگو کا موضوع نہ بنائے، یہ صحیح تھے، یہ غلط تھے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے رہتے ہیں، خود جج بنتے ہیں، خود وکیل بنتے ہیں اور خود ان کے تعلق سے فیصلے صادر کرتے ہیں، یہ غلط تھے، یہ صحیح تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اور یہ جو فیصلے بھی کرتے ہیں آج کے لوگ، ان کے تعلق سے بولتے ہیں، لکھتے ہیں، تو کن چیزوں کا سہارا لے کر؟ جھوٹی من گھڑت روایات کا سہارا لے کر۔ حالانکہ ان صحابہ اکرام کے تعلق سے صحیح سند سے بھی کوئی روایت ہو ان کے آپس کے اختلافات کے بارے میں، تب بھی انہیں اپنی بحث کا موضوع بنانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو، ان کا چرچا ہونے لگے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ لا تسبوا اصحابی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام کو سب و شتم نہ کرو، برا بھلا نہ کہو۔ اس سے زیادہ برا بھلا کہنا کیا ہوگا کہ ایک شخص صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان درازی کرے، اور جن کے ہاتھوں میں جنت کا ٹکٹ موجود تھا، دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، اور پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق اعلان کر دیا تھا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اس کے باوجود کوئی جن کو اپنی آخرت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، وہ جنتی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ان کو جہنم کے اندر داخل ہونا پڑے گا، نہیں ہونا پڑے گا، آخرت کے معاملات جن کو ہم پڑھ چکے ہیں کتنے ہولناک ہیں، ایک شخص کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں، اور وہ ایسے لوگوں پر زبان درازی کرتا ہے جن کے بارے میں خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تو یہ عقل اور نقل ہر ایک کے خلاف ہے کہ کوئی شخص ان صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنی زبان اس طرح گندی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں حکم دیا، لا تسبوا اصحابی والی حدیث کے اندر۔ یہ حدیث جو ہے لا تسبوا اصحابی، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہی حدیث مسند احمد کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر بھی آئی ہوئی ہے، اور وہاں پر تفصیل موجود ہے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ خالد بن ولید کون ہے؟ جنہوں نے غزوہ موتا کے موقع پر جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جن تینوں کو اللہ کے رسول نے باری باری خلیفہ مقرر کیا تھا، کمانڈر مقرر کیا تھا، جب تینوں شہید ہو گئے تو تین کے بعد اللہ کے رسول نے کسی نام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ خالد بن ولید آگے بڑھے، انہوں نے جھنڈے کو سنبھالا اپنے ہاتھوں سے، اور معمولی تعداد میں صحابہ اکرام کے ہونے کے باوجود انتہائی ہوشیاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ ان صحابہ اکرام کو بچا کر مدینہ واپس لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے، اور اس وقت موتا جو وہاں سے کافی دور ہے، جنگ چل رہی ہے، اور اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے درمیان اعلان کر رہے ہیں، اخذ الرایۃ زید فاصیب، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا، شہید کر دیے گئے۔ پھر کہا اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر بعد، اخذ الرایۃ عبداللہ بن رواحہ فاصیب، پھر تھوڑی دیر بعد کہا اخذ الرایۃ جعفر فاصیب۔ اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں کہ ایک کے بعد دیگر ان صحابہ اکرام نے جھنڈا پکڑا اور سب کے سب شہید کر دیے گئے، اور اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہا ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، نام ذکر نہیں کہ اللہ کے رسول نے، ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اب جھنڈا پکڑا ہے، اور ان کے ہاتھوں اللہ نے فتح نصیب کی۔ یہ کون تھے جن کو اللہ کے رسول نے سیف من سیوف اللہ کہا؟ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی زندگی انتہائی روشن ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمامہ کے اندر جو جنگ ہوئی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
کون تھا یہ؟ مسیلمہ الکذاب۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر انتہائی جاؤں کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کو شکست فاس دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور جہاں جہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا پورا کا پورا علاقہ فتح کر لیا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان یہ افواہ پھیلنے لگی کہ خالد اگر ہمارے کمانڈر ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں زیر کر سکے۔ ڈر کے مارے کہ کہیں یہ عقیدہ کسی کے دل میں نہ آ جائے کہ فتح خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کی وجہ سے نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدے کی حفاظت کی خاطر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد کمانڈر نہیں بنایا۔ تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو انتہائی شاندار سیرت رکھتے ہیں۔ ایک طرف یہ صحابی ہے، دوسری طرف کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک تھے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام کی تعداد صرف 8 تھی، جن میں سے ایک کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 2 صحابہ اکرام ایسے ہیں خوش نصیب جن کے پیچھے اللہ کے رسول نے نماز ادا کی ہے مقتدی بن کر، اور اللہ کے رسول کے امام تھے۔ ایک ہے عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام و مرتبہ اور صحابہ میں کسی کو نصیب نہیں ہوا سوائے عبد الرحمن بن عوف اور سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، نماز جاری نہیں رکھ سکے، اپنی جگہ پر عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا کہ آپ نماز مکمل کرائیں۔ تو یہ مقام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے۔ ان 2 صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں کچھ تو میں ہو گئی۔ وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، معصوم نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے صرف انبیاء کو معصوم بنایا ہے۔ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ معصوم تھے، وہ بشر تھے اور ان سے گناہوں کا صدور ممکن تھا، بشری تقاضے کے تحت ان سے بھی بعض لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن ان لغزشوں کے بالمقابل ان کے جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ انتہائی عظیم ہیں۔ ان حسنات کے بالمقابل یہ لغزشیں ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب ان 2 صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں تو میں ہوئی، اختلاف ہوا، اللہ کے رسول کو خبر پہنچی تو اللہ کے رسول نے یہ خطاب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، انہیں تکلیف نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کیا تو ان کے 1 مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم۔ یہ اللہ کے راستے میں صرف 1 مد خرچ کرے، 1 مد کتنا ہوگا؟ 1 سا کا 1/4، 1/4 حصہ، 4 مد 1 سا ہوتا ہے، اور صدقۃ الفطر ہم 1 سا ادا کرتے ہیں، یا آدھا مد کہا اللہ کے رسول نے۔ اتنا بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعد میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام اگر پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام کے بالمقابل اس مقام پر ہو تو ان کے بعد جو دنیا میں آئے ہیں اور ہم لوگ جو آئے ہیں، تو ہم اگر پوری دنیا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تب بھی ان صحابہ اکرام کے 1 دانے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر انہوں نے 1 دانے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تب بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے حقیقت میں ایک صحابی کو جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے ایک خطاب کیا تھا، لہذا کوئی آپشن ہی ہمارے پاس نہیں بچتا ان صحابہ اکرام کے تعلق سے کہ ہم کیا کریں، ان کے تعلق سے زبان درازی کریں۔ جھوٹی روایت کا سہارا لے کر ان کے تعلق سے زبان درازی کی جاتی ہے، حالانکہ اگر صحیح روایت بھی آئے، یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم
ان کے تعلق سے ان کے واقعات بیان کرنے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، یہ تفریق اللہ کے رسول نے کی؟ علل اطلاق کہا کہ ان کے تعلق سے برا بھلا نہ کہو، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو. یہ نہیں کہا کہ ان کے تعلق سے اگر کوئی چیز سچ ہے، ثابت ہے تو کہہ سکتے ہو، بس جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے. علل اطلاق کہا کہ ان کے تعلق سے زبان درازی نہ کرو. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اس امت کے سب سے افضل بندے ہیں. اللہ کے رسول کے بعد سب سے اونچا مقام اس امت میں ابو بکر صدیق کا اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان دونوں کے درمیان کچھ بحث ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. فوراً احساس ہوا ابو بکر صدیق کو کہ میں نے غلط کہہ دیا، میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ عمر کو میں اس طرح کہوں. جیسے ہی احساس ہوا فوراً معافی طلب کرنے لگے، مجھے معاف کر دیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا. جب انکار کر دیا فوراً وہاں سے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. صحابہ اکرام کو کہتے ہیں اما صاحبکم فقد غامر، یہ تمہارا جو ساتھی آ رہا ہے یہ آج نارمل نہیں ہے، یہ آج کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے آ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ، نارمل نہیں لگ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، عمر کے ساتھ میری کچھ بحث ہو گئی اور میں نے انہیں کچھ کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کے بعد میں نے ان سے معافی طلب کی تو وہ مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ بگڑنے لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ اللہ کے رسول ناراض ہو چکے. حالانکہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں کہہ دیا تھا، غلطی میری تھی. ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جا چکے تو انہیں احساس ہوا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. ابو بکر ہے، وہ ہم سے کہیں افضل ہے، اللہ کے رسول کے خاص دوست ہیں. تو فوراً انہیں جب احساس ہوا تو بھاگے ابو بکر صدیق کے گھر، جا کر پوچھنے اثم ابی بکر، کیا گھر میں ابو بکر ہیں؟ تو کہہ رہے نہیں، ابو بکر گھر یہاں نہیں آئے ہیں. جیسے خبر ملی کہ وہاں پر گھر میں نہیں ہے فوراً اللہ کے رسول کے پاس بھاگے. جانتے تھے کہ اگر یہاں نہیں ہے تو اللہ کے رسول کے پاس ہوں گے اور کوئی دوسرا ٹھکانہ ہے نہیں ان کا. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں پہنچے تو اللہ کے رسول کا چہرہ بگڑنے لگا. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے رسول سخت ناراض ہو چکے ہیں. بار بار کہنے لگے اللہ کے رسول غلطی میری تھی، اللہ کے رسول غلطی میری تھی، ظلم مجھ سے ہوا ہے، عمر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. کہتے رہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑنے لگا اور کہا کہ جب میں نے تمہارے درمیان اسلام کا پرچار شروع کیا تھا، اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، کسی نے مجھے سچا نہیں کہا، سب نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہی ابو بکر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول سچے ہیں. قدم قدم پر اگر کسی نے میرا ساتھ دیا ہے آج تک تو ابو بکر ہے پہلے دن سے. تم لوگ بعد میں آئے ہو، کیا میری وجہ سے میرے اس صحابی کو نہیں بخش سکتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا میری وجہ سے تمہیں معاف نہیں کر سکتے، میری وجہ سے نہیں بخش سکتے؟ بار بار اللہ کے رسول کہتے ہیں. یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ مقدمہ دائر کیا جائے اور دونوں کی فائل کھنگالی جائے کہ جرم کن کا ہے اور کن کا جرم نہیں ہے. خود ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول غلطی میری ہے، ظلم مجھ سے ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول یہ مقدمہ دائی نہیں کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں کہ یہاں پر جرم دیکھا جائے اور کسی کو بری کیا جائے اور کسی کو ظالم قرار دیا جائے، بلکہ
ان کا جو مقام ہے، انہوں نے جو کیا ہے اسلام کے لیے، کیا اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ کر اللہ کے رسول کے اس صحابی کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا میری وجہ سے میرے اس صحابی کو تم بخش نہیں سکتے، معاف نہیں کر سکتے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرام کے تعلق سے اگر صحیح سند سے بھی کوئی ہمیں اس طرح کا واقعہ ملے، تب بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اسے اپنی گفتگو کا موضوع بنائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس نصیحت کو نہیں مانتا تو اپنی آخرت برباد کر رہا۔ تمام کے تمام سلف صالحین کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں انہیں موضوع گفتگو نہیں بنایا جا سکتا، گفتگو کا موضوع انہیں بنانا جائز نہیں ہے۔ الامساک عما شجر بینہم، کہ ان صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں، اختلافات ہوئی ہیں، ان کے تعلق سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ بس محدود دائرے میں خاص قسم کے لوگوں کو جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، انہیں شروط و ضوابط کے ساتھ اس موضوع کو چھیڑنے کی اجازت ہے۔ علم کے اندر رسوخ ہو اور کسی صحابی کے دفاع کی ضرورت ہو تو ایسے موقع پر مشاجرات صحابہ کے باب کو چھیڑا جا سکتا ہے۔ اگر کسی صحابی کے دفاع کی ضرورت پڑ گئی اور دفاع کے وقت ان واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی تو بیان کر سکتا ہے، ورنہ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے دفاع کے لیے یا اپنے اور کسی دوست کے دفاع کے لیے، کسی امام کے دفاع کے لیے، کسی محبوب کے دفاع کے لیے صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئے ان کا حوالہ دے کہ ان کے درمیان بھی تو یہ ہوا تھا، انہوں نے بھی تو یہ کہا تھا، انہوں نے بھی تو یہ کہا تھا۔ یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کو آپ دلیل بنائیں اپنے عمل کو جائز ٹھہرانے کے لیے۔ یہ طریقہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ الْإِجْمَاعُ فِي مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، کہ ان صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اور اجماع امت میں جو فضیلتیں وارد ہیں ان تمام کو اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ اولئک هم الراشدون کہا ان کو کہ یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے بارے میں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ ان کو راضی کرنے بھی والے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو ان صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق مہاجرین اور انصار میں کوئی قید نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مہاجرین تھے، جتنے بھی انصار تھے، سب کو اللہ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگ ان کے لیے قید لگائی والذین اتبعوهم باحسان۔ اگر ان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ چلیں گے تو دوسرے بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم جنت کب پا سکتے ہیں؟ جب ان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلے، ان کے منہج کی اتباع کریں تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والے لوگ اگر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح ان صحابہ کرام نے لایا تھا تب ہدایت پائیں گے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے اندر ان صحابہ کرام کا مقام۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ رب العالمین ان تمام مؤمنوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ تزکیے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اونچا درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ،
کہ ان کے دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، اور ان کے دلوں کو بالکل اسی لائق پایا کہ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ عموماً لوگ اگر کسی کی تعریف کرے تو کس چیز کو دیکھ کر تعریف کر سکتے ہیں؟ ظاہری اعمال کو دیکھ کر۔ کسی کے باطن کو کوئی دیکھ سکتا؟ دل کے اندر کس کے کیا کچھ چل رہا ہے، حقیقت میں مومن ہے، حقیقت میں مخلص ہے یا نہیں ہے، شہرت طلبی کے لیے کام کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے؟ کوئی فیصلہ کر سکتا اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی دل کے حال کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے ظاہری اعمال کی گواہی نہیں دی ہے، بلکہ ان کے باطن کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دلوں کی گواہی ہے کہ ان کے باطن کے اندر صرف تقوی ہی تقوی ہے۔ یہ گواہی کسی عام شخص کی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لہذا اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے، اور نفاق کی علامت ہے کہ انصار سے بغض رکھا جائے۔ اگر کوئی انصار سے محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اور کوئی انصار سے بغض رکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ منافق ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ انصار بالجملہ یہ مہاجرین سے نیچے درجہ رکھتے ہیں۔ مہاجرین کا مقام و مرتبہ بالجملہ اجمالی طور پر انصار سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ انہوں نے اسلام پہلے قبول کیا ہے، مہاجرین نے انصار سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اگر انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض نفاق کی علامت ہے، تو مہاجرین سے بدرجہ یا اولا ہوگا۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ مہاجرین سے بغض ایمان کی علامت ہوگی، مہاجرین سے محبت نفاق کی علامت ہوگی۔ اللہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے نفرت نہ کی جائے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مومن کو ان صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ ان کا دل ان کے تعلق سے صحیح سالم ہونا چاہیے، ان کے دل میں ان صحابہ اکرام کے متعلق محبت ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خصوصی طور پر کہ ان سے محبت کرنے والا مؤمن ہوگا، ان سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے، ان کی والدہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ جو کوئی مؤمن میرے بارے میں اور میرے والدہ کے بارے میں سنے گا، یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی ان کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے، جس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں قیامت تک جو بھی میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں سنے گا، اگر مؤمن ہوگا تو ان کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت ہوگی، اگر مؤمن نہیں ہوگا تو محبت نہیں ہوگی۔ لہذا اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کسی کے دل میں محبت ہو رہی ہے تو حقیقت میں یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا کیا سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سنت پوچھ رہے ہو، یہ واجب کے درجے میں ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ان کے اسلاف کون ہوں گے؟ یا تو صحابہ ہوں گے یا تابعین ہوں گے۔ خود امام مالک کی وفات 179 ہجری میں ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی سورتیں سکھاتے ہیں پڑھنا۔ کتنی محنت لگتی ہے سکھانے میں، وہ زبر زیر کا فرق نہیں کر پاتا ہے، صحیح تلفظ نہیں کر پاتا ہے، اس کے باوجود ایک معلم کیا کرتا ہے؟ مہینوں تک اسے سکھاتے رہتے، نہیں بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو، اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو، محنت کرتا ہے نا۔
مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد اس کی تلاوت صحیح ہوتی ہے۔ فرماتے امام مالک رحمہ اللہ کہ جس طرح لوگ قرآن کی سورتیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا، اسی طرح ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت سکھاتے تھے۔ ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کے متعلق زبان درازی کرتا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، وہ مسلمان ہے نہیں، بس مسلمانوں کا لباس پہنا ہوا ہے، مکھوٹا اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے، وہ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں، وہ زندیق ہے اگر صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی ہدایت، سنت رسول کی ہدایت، اور تمام کے تمام سلف صالحین کا اجماع۔ تو چنانچہ شیخ الاسلام یہاں کیا فرماتے ہیں؟ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ اب السنہ اب الاجماع، کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول کے اندر، اجماع کے اندر جو کچھ ان کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں؟ یہ ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں من فضائلہم ومراتبہم، فضیلت کے سلسلے میں بھی اور ان کے درمیان جو درجہ بندی تھی اس درجہ بندی کے سلسلے میں بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام سب کے سب ایک درجے پر نہیں ہیں، ان کے درمیان درجہ بندی ہے، فرق مراتب ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام صحابہ اکرام کو ایک درجے پر رکھتا ہے یہ غلط ہے۔ ایک درجے پر اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک درجے پر نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ علماء اکرام نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور صحابہ اکرام کے درمیان مقام و مرتبے کے واضح کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس طرح خلافت میں ان کی ترتیب ہے، اسی طرح افضلیت میں بھی ان کی ترتیب ہے، اور اس کی متعدد دلیلیں موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ۔ کہا کہ ہم مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو کہا کہ ان کے والد محترم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ان کے بعد کون؟ تو کہا کہ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ان کے بعد کون؟ کہا کہ ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر بہت سارے لوگوں کا نام ذکر کیا۔ محمد بن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی جاتی ہے۔ الحنفیہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کون ہے؟ الحنفیہ، ان کے بطن سے محمد پیدا ہوئے تھے۔ اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل محبوب کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں ان کے بعد کون ہے؟ تو ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ پھر پوچھوں گا کون، تو عثمان کا نام لیں گے۔ تو اپنی طرف سے میں نے سوال کرنے کے بجائے کیا کہا کہ ان کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ یہ خود اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ پھر پوچھوں ان کے بعد کون، تو عثمان کا نام نہ لے لے، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ عمر کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ما انا الا رجل من المسلمین، میں ایک عام انسان ہوں، مسلمانوں کا ایک عام فرد ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ان کا تواضع تھا۔ امت کا اس بارے میں اجماع ہے کہ جو خلافت کے اندر ترتیب ہے یہی افضلیت کے اندر بھی ترتیب ہے۔ سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا مقام آتا ہے، جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ یہ 10 صحابہ اکرام تھے، یہ 4 ہو گئے، باقی 6 کون ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ ابھی ہم نے بیان کیا تھوڑی دیر پہلے، ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کل 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی. ان کے ہاتھوں میں نام لے کر جنت کا پروانہ موجود تھا. اس کے باوجود انہوں نے کبھی اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ ان کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام ایسے ہی نہیں دیا تھا. کہا نا فعلم ما فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اندر کس قسم کی تقوی و پرہیزگاری ہے اللہ رب العالمین نے پہلے جانچ لیا تھا اسے. آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی جو جہاں پہ کام کر رہا ہے، آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی ملک کے اندر موجود ہیں، جیسے ہم ابھی ہندوستان میں ہیں، بہت سارے قوانین ہمارے اوپر ہے نا، تو ان قوانین کو ہم فالو کرتے ہیں. اگر ہم اس کی مخالفت کریں تو ہمارے اوپر جرمانہ آئے گا، جیل بھی جا سکتے ہیں. اگر مان لیں کہ سرکار کی طرف سے کسی کے بارے میں یہ نوٹس آ گئی کہ یہ قانون سے اوپر ہے، ان کو کبھی بھی جیل نہیں ہوگا، ان پر کوئی جرمانہ نہیں صادر کیا جائے گا، کوئی سزا نہیں ہوگی. یہ ٹرین میں سفر کریں تو ان سے ٹکٹ نہیں مانگا جائے گا، ٹھیک ہے؟ قانون سے ان کو کیا کر دیا گیا؟ بالا تر کر دیا گیا. کیا خیال ہے اس کے بعد یہ بندہ قانون کی حفاظت کرے گا؟ جس طرح دوسرے لوگ قانون کے تعلق سے بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں، یہ اب ڈرا ہوا رہے گا یا اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ مجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، کسی پولیس والے کی ہمت ہی نہیں کہ مجھے ہی کر لے. آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں، جتنے امپلائی ہیں، سب کے لیے بنایا ہوا ہے رول، 10 بجے حاضری ہوگی، 10:01 نہیں ہونا چاہیے، فنگر پرنٹ دینا پڑے گا حاضری کے لیے، اور 4 بجے چھٹی ہوگی، اس سے پہلے نہیں آ سکتے. لیکن ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کے لیے قانون نہیں ہے، آپ کی مرضی، جب آئیں جب جائیں. کیا خیال ہے جس کو یہ چھوٹ دے دی گئی وہ بھی دوسروں کی طرح ٹائم ٹیبل کا خیال رکھے گا کہ 10 سے پہلے ہی پہنچنا ہے، گرچہ مجھے چھوٹ دے دی ہے، 3 سے پہلے نہیں نکلنا ہے، گرچہ مجھے چھوٹ ہے؟ کرے گا اس طرح؟ نہیں کرے گا. آپ سوچیں ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر نہیں، بے شمار موقعوں پر ان کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر صرف اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے؟ بے شمار موقعوں پر اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا کہ عثمان جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، علی جنتی ہیں. کبھی بھی انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ بلکہ اس کے بعد اور زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں لگ گئے کہ اتنا بڑا اللہ نے اعزاز دیا ہے تو اپنے عمل سے ثابت کرے کہ حقیقت میں ہم اس کے مستحق تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں خنجر مار دیا گیا، عین وفات سے قبل کیا کہہ رہے ہیں؟ کس طرح کے خلیفات معروف ہی ہے، اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا تھا. ان کی مثال دی جاتی ہے انصاف کے باب میں. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت وفات سے قبل کہ اللہ، جو کچھ میں نے دور خلافت میں کیا ہے، اگر کوئی نیکی کی ہے اور کوئی گناہ کا کام ہوا ہے تو بس میرے گناہوں کو ان نیکیوں سے بس برابر کر دے، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے اس کا، بس عذاب سے بچ جاؤں یہی میرے لیے کافی ہوگا. بس جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العالمین انہیں بخش دے، اللہ رب العالمین ان پر گرفت میری نہ کرے. بھائی بس اتنا چاہتا ہوں، مجھے الگ سے کوئی اجر نہیں چاہیے ان کا، اگر کوئی میں نے اچھا کام کیا ہوگا تو. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر میرے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی، تب بھی اگر عذاب سے بچنے کے لیے مجھے خرچ کرنا پڑتا تو مجھے پورا خرچ کر دیتا، تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر عذاب سے میں بچ جاؤں. یہ کون ہے جن کے ہاتھوں میں ایک دو موقع پر نہیں، بے شمار موقع پر اللہ کے رسول کی زبانی
جنت کی خوشخبری موجود ہے، اور اس کے باوجود اپنی آخرت کو لے کر آخری سانس تک اس طرح ڈرے ہوئے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے، زاروں قطار روتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر صحیح طریقے سے بچ کے نکل گئے تو آگے کے مراحل بڑے آسان ہیں، ورنہ آگے کے مراحل میں ہم پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جن کے ہاتھوں میں جنت کا ٹکٹ ہونے کے باوجود اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر جو لوگ شریک تھے، کیا اللہ رب العالمین نے ان کو خوشخبری سنائی؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد جو کچھ عمل کرنا چاہو تمہارے لیے آزادی ہے، پہلے ہی ہم نے تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کبھی کسی کے صحابی نے کوئی استغلال کرنے کی کوشش کی، ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، بلکہ اس کے بعد اور زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں آگے آ گئے۔ تو یہ صحابہ اکرام کیا ہے؟ سب کے سب ایک درجے پر نہیں ہے۔ مہاجرین سب سے افضل ہیں، ان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، عشرہ مبشرہ، اس کے بعد جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر بیعت عقبہ اولیٰ میں جو شریک تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں جو شریک تھے، پھر ہجرت سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ان سے افضل ہے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، پھر جنگ بدر کے اندر جو لوگ شریک تھے ان کا مقام ہے، پھر جنگ احد کے اندر جو لوگ شریک تھے ان کا مقام ہے، اور پھر صلح حدیبیہ جو سب سے بڑی لکیر ہے۔ اگر سب سے بڑی لکیر ہے جسے قرآن نے ثابت کیا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خط تمیز ذکر کی ہے کہ تم میں سے جو لوگ فتح سے پہلے ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح سے پہلے ایمان لایا اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ کی، ان کے مقام تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے فتح کے بعد کیا کیا؟ ایمان لایا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو فتح جو ہے یہ سب سے بڑی لکیر ہے، اس سے پہلے ایمان لانے والے، اس کے بعد ایمان لانے والے۔ اے فتح سے مراد کیا ہے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحیح قول کے مطابق یہاں پر فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ نہیں، یہاں پر فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں کتنے صحابہ اکرام شریک تھے؟ 1400 سے کچھ زیادہ، عموماً 1400 کہا جاتا ہے، 1400 سے کچھ زیادہ کی ان کی تعداد تھی۔ اس کے بعد جب فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو اس کے بعد صحابہ اکرام کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ تو فتح مکہ مراد نہیں ہے یہاں پر مراد ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو ان کے مقام تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ یہ تمیز قرآن کی تمیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمیز اللہ کے رسول کی تمیز ہے۔ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، یہ تمیز اللہ کے رسول کی تمیز ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ یہ تمیز جو شریعت کی طرف سے آئی ہے، اس تمیز کو ہتھیار بنا کر کسی خاص صحابی کی تنقیص کرنا، تو یہ طریقہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ جیسے ہی کسی صحابی کا نام آئے، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے، اور دوسرے صحابہ اکرام جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے ان کا نام آئے، تو آج ایک طبقہ، خصوصاً وہ لوگ جو مولانا مودودی کے لٹریچر سے متاثر ہیں، خلافت و ملوکیت پڑھتے رہتے ہیں،
فوراً ان کی طرف سے یہی اعتراض آتا ہے کہ ابو سفیان، معاویہ، یہ بعد میں اسلام قبول کرنے والے، ان کے درجے تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر تنقیص کے طور پر اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس سے تنقیص اگر کوئی کسی صحابی کی کرے تعیین کے ساتھ تو یہ طریقہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. یہ مسلم ہے کہ ان کے درمیان مقام و مرتبے کا فرق ہے. وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، بعد میں اسلام قبول کرنے والے ان کا درجہ ان سے کمتر ہے، لیکن اس وجہ سے ان کی تنقیص نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ان کا بھی جب نام آئے تو ہم یہ کہیں کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، گرچہ اگر کسی نے صرف ایک لحظہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ تحنیک کے لیے اللہ کے رسول کے پاس لاتے تھے. کھجور چبا کر اللہ کے رسول تالو کے نیچے بچے کے رکھ دیتے تھے. اس کو تحنیک کہتے ہیں. تو جب بھی مدینے میں کسی کے گھر ولادت ہوتی، بچے کی پیدائش ہوتی، وہ کیا کرتے؟ فوراً اللہ کے رسول کے پاس لے کر آتے اور اللہ کے رسول تحنیک کر دیتے تھے. تو اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس بچے نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے بھی اس بچے کو دیکھا، گرچہ صرف دیکھا ہے، شعور نہیں تھا. ایک دن کا بچہ ہے یا ایک مہینے کا، ایک سال کا بچہ ہے، تب بھی وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہے، تب بھی وہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے تعلق سے ہم وہی کہیں گے جو قرآن نے کہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے سب جنتی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو ان صحابہ اکرام کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ ان کے لیے ہم جنت کی گواہی دیں. اگر کسی کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنت کی گواہی دی ہے تو نام لے کر ہم جنت کی گواہی دیں گے. اور ان کی تعداد کتنی ہوگی جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنت کی گواہی دی ہے؟ ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے. شیخ عبدالعزیز السلمان حفظہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ کی جو ان کی شرح ہے الکواشف الجلیہ، اس کتاب میں انہوں نے 41 صحابہ اکرام کا نام ذکر کیا ہے دلائل کے ساتھ. جیسے کہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں. اللہ کے رسول نے کہا آپ بھی ان میں سے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے اللہ کے رسول نے نام لے کر کیا کیا تھا؟ جنت کی خوشخبری سنائی. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے. تو جنتی ہیں، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے. تو عشرہ مبشرہ سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف 10 ہی صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ کے رسول نے نام لے کر جنت کی گواہی دی ہے. صرف 10 نہیں ہے، ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، 40 سے زیادہ ہے. یہاں پر 41 صحابہ اکرام کا انہوں نے نام لیا ہے. اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ میں اپنے سامنے آپ کے کیا کر رہا ہوں؟ قدم کی آہٹ سن رہا ہوں جنت میں. اسی طریقے سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ رأیت جعفرا یطیر فی الجنت مع الملائکہ، کہ جنت میں وہ فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اڑ رہے ہیں. میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اسی سے ان کا لقب بڑھ گیا کیا؟ طیار، اڑنے والے. اسی طرح اللہ کے رسول کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اے فاطمہ، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم جنتی خواتین کی سردار بنو؟ اترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. تو اللہ کے رسول نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ جنت کی خواتین کی سردار کہا. اسی طرح خدیجہ بنت خویلد، اللہ کے رسول کی پہلی زوجہ محترمہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. اسی طرح عمرو بن ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جن کا نام کیا ہے؟ اسیرم کے نام سے معروف تھے. جنگ کے اندر آ کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسی جنگ کے اندر وہ شہید کر دیے گئے. اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، جنگ کے میدان میں آ کر اسلام قبول کیا اور اسی میں شہید ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے ان کا نام لے کر کہا تھا ہوا من اہل الجنہ، کہ وہ جنتی ہے. اسی طرح زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی. تو ایک لمبی لسٹ ہے جن کو اللہ کے رسول نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی ہے. ان تمام کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جنتی ہے. اور بالجملہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے. تو یہ چند اہم عقائد تھے ان صحابہ کرام کے بارے میں. آج کا وقت ختم ہو چکا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان صحابہ کرام کے متعلق خصوصاً جو آپس میں اختلافات ہوئے اور ان سے جو بشری تقاضے کے تحت گناہیں سرزد ہوئی، جن کو آج کل کے بعض لوگ بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، جیسے کہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں بہت ہائی لائٹ کیا کہ انہوں نے ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، تو ان کی غلطیوں کو ہم کیوں نہیں بیان کریں؟ تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خصوصاً اس باب کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان صحابہ کرام سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان غلطیوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور گمراہ فرقوں کا کیا عقیدہ ہے. انشاءاللہ اس مسئلے کو آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر ہمیشہ محبت قائم رکھے. ہماری زبان کو اللہ رب العالمین ان کے ذکر شر سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے. نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. یہ ابھی چونکہ صحابہ اکرام کا باب شروع ہوا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے درس میں یا اس کے بعد والے درس میں اس مسئلے کو ہم اس کتاب سے پڑھ ڈالیں گے. البتہ خصوصاً صحابہ اکرام کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ اگر کسی کو سننا ہو تو ابھی ایک میرا درس شروع ہوا ہے مسجد دارالسلام کوسہ ممرہ میں، جو ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. تقریباً 1 گھنٹے کا درس رہتا ہے عظمت صحابہ کے موضوع پر. وہ لائیو بھی صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے چینل پر اس کو نشر کیا جاتا ہے. تو گھر بیٹھے بھی آپ صوبائی جمعیت کے چینل پر، یوٹیوب چینل پر سن سکتے ہیں، یا اگر کوئی حاضر ہو سکتا ہو تو وہاں پر بھی. تو یہ لمبا سلسلہ چلنے والا ہے صحابہ اکرام کے موضوع پر. جو بھی یہ ہے مسائل ہیں انشاءاللہ ان تمام مسائل کو اس درس میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں. اب تک 3 دروس ہو چکے ہیں اور یہ لمبا سلسلہ جانے والا ہے انشاءاللہ. لیکن اس کتاب سے ہم جو اہم مسائل ہیں اور جن کا تذکرہ شیخ الاسلام نے کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں یا اس کے بعد والے درس میں کمپلیٹ کر لیں گے ہم باذن اللہ تعالی. تفصیل سے کسی کو اس مسئلے کو جاننا ہو تو اس درس کو بھی سنتے رہیں. اللہ رب العالمین ان تمام دروس کو ہمارے لیے نفع بخش اور بابرکت بنائے اور ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.